بیٹا کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ حضرت مجھ ناتواں کو معین الدین حسن سنجری کہتے ہیں۔ میرے والد غیاث الدین حسن تھے اور حضرت عثمان ہارونی کا مرید ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت عبد القادر کی بھی وہی حالت ہوئی جس خوشی سے حضرت معین الدین کچھ دیر پہلے دوچار ہوئے تھے۔ تم ہماری بہن کے لخت جگر ہو۔ جی مامو جان، حضرت عبد القادر نے انہیں سینے سے لگایا۔ اب میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، تم تو میری مرحوم بہن کی نشانی ہو۔ حضرت مجھے تو سحر و سیاحت کا حکم ہوا ہے۔ ہم جانتے ہیں، لیکن کچھ عرصہ تو ہمارے پاس رہو۔ مامو جان، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اس در کی دربانی کی شان ہی نرالی تھی۔ پہلے ہی دن محفل وعظ منعقد ہوئی تو 50 کے قریب مشائخ وقت حاضر تھے۔ فیوز و برکات کی ایسی بارش ہوئی کہ معین الدین سر سے پاؤں تک بارش نور میں بھیگ گئے۔ یہ محفلیں روز کا معمول تھیں۔ خواجہ معین الدین ان محفلوں میں شریک ہوتے رہے۔ حقیقت و معرفت کی چابیاں ایک ایک کر کے آپ کے ہاتھ میں آتی رہیں۔ غوث الثقلین کی محفل میں آنے والے بزرگوں سے ملاقات کا شرف حاصل ہوتا رہا۔ وہ اس خزانے سے فائز یاب ہوتے رہے۔ ایک دن نورانی محفل برپا تھی۔ حضرت غوث اعظم نے خواجہ معین الدین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ مرد مقتدائے مشائخ زمانہ ہوگا۔ بہت سے لوگ اس کے ذریعے منزل کمالات تک پہنچیں گے۔ اس اشارے سے حضرت معین الدین نے معلوم کر لیا کہ اس در پر ہونے والی تربیت مکمل ہوئی، اب انہیں آگے بڑھنا چاہیے۔ آپ کو یہاں رہتے ہوئے 5 ماہ اور 7 دن ہو چکے تھے کہ انہوں نے رخصت کی اجازت طلب کی۔ حضرت غوث اعظم نے باخوشی اجازت دے دی۔ رخصت کا وقت قریب تھا کہ حضرت غوث اعظم نے آپ کو اپنے قریب بلایا اور سرگوشی میں ایک شغل کی تعلیم دی، جسے طریقہ چشتیہ میں شغل سرگوشی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ آپ نے اس شغل سرگوشی کو لوح قلب پر نقش کیا اور جیلان سے روانہ ہو گئے۔ جیلان سے بغداد 7 دن کی مسافت پر تھا۔ اب ان کا رخ اس طرف تھا جہاں کئی انبیاء کرام اور اولیاء اللہ کے مزارات مقدسہ تھے۔ راستے میں کئی مقامات پر رکتے ہوئے عروس البلاد بغداد شریف میں داخل ہوئے۔ بغداد کی زمین پر قدم رکھتے ہی آپ کو مشفق باپ کی یاد آ گئی۔ انہیں معلوم تھا کہ حضرت غیاث الدین کو بغداد ہی میں دفن کر دیا گیا تھا، لیکن کہاں دفن ہے یہ معلوم نہیں تھا۔ یہ معلوم کرنا دشوار نہیں تھا۔ بغداد کے ہر شہری کو معلوم تھا کہ غیاث الدین نوری کا مزار کہاں ہے۔ آپ مزار پر پہنچے تو لوگ کھڑے فاتحہ پڑھ رہے تھے۔ بچپن کے کئی واقعات تصویر بن کر آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ وہ زمانہ یاد آیا جب وہ اپنے باپ کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کے لیے نیشا پور آئے تھے۔ پھر نیشا پور میں ہونے والی خون ریزی نگاہوں کے سامنے گھوم گئی۔ مہرباں ماں کی یاد آ گئی۔ بھائیوں اور بہنوں کی صورتیں سامنے آ کھڑی ہوئیں۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے، زباں پر آیت قرآنی جاری ہوئیں، اور پھر بارگاہ خداوندی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھ گئے۔ بڑی دیر تک دعا کرتے رہے، پھر قدم بوسی کی اور احاطہ مزار سے باہر نکل آئے۔ کسی کو خبر تک نہ ہو سکی کہ ابھی جو شخص باہر نکلا ہے صاحب مزار کا بیٹا ہے۔ یادوں کی دھوپ چھاؤں ابھی کم نہیں ہوئی تھی۔ تھکن کا احساس اچانک بڑھ گیا۔ وہ جلد از جلد یادوں کے اس دائرے سے باہر نکل جانا چاہتے تھے۔ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ایک طرف کو چل دیے۔ کچھ دور چل کر اچانک قدموں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ وہ رک کر کھڑے ہو گئے اور حیران تھے کہ ہمت نے جواب کیوں دے دیا۔ نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک خانقاہ دکھائی دی۔ آپ دل ہی دل میں مسکرا دیے۔ ٹھیک ہے حضرت، بلانے کا یہ اچھا طریقہ ہے۔ وہ اس خانقاہ کی جانب چل پڑے۔
یہ حضرت شیخ ابو النجیب سہروردی کا ڈیرا تھا۔ بارہ واسطوں سے ان کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا تھا۔ علوم ظاہری و باطنی میں باکمال تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین کسی انجانی ڈوری سے بندھے ہوئے خانقاہ تک پہنچ گئے۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئے، شیخ ابو النجیب کی آنکھوں نے دروازے کا طواف کیا۔ آؤ بیٹا، ہمیں تمہارا ہی انتظار تھا۔ آپ کی کشش ہی مجھے تو یہاں تک کھینچ لائی ہے۔ اب آ ہی گئے ہو تو کچھ عرصہ ہمارے پاس رہو گے۔ تاب انکار کس کو ہے؟ حضرت شیخ ابو نجیب سہروردی نے خادم کو طلب کیا اور حضرت خواجہ معین الدین کی رہائش کے انتظام کا حکم دیا۔ بزرگ کی صحبت سے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا تھا، لیکن شیخ کے اسرار پر کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے آپ کو حجرے میں جانا پڑا۔ حضرت شیخ ابو نجیب تصوف کے سلسلہ سہروردیہ سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ خواجہ معین الدین سلسلہ چشتیہ میں بیعت تھے، لیکن شاید قدرت کا تقاضا تھا کہ وہ دریائے تصوف کی اس لہر سے بھی واقف ہو جائیں، اسی لیے قدرت آپ کو یہاں لے آئی تھی۔ صوفیوں کی ایک جماعت خانقاہ میں داخل ہوئی۔ خاطر مدارت کے بعد محفل منعقد ہوئی۔ خواجہ معین الدین کو بھی طلب کیا گیا۔ شیخ ابو نجیب نے آپ کو اپنے پہلو میں جگہ دی۔ اس وقت صوفیاء کے اخلاق کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ حضرت شیخ ابو نجیب فرما رہے تھے، تصوف تمام تر اخلاق ہی کا نام ہے۔ جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہوگا، اس کا تصوف زیادہ ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا، صوفیوں کے اخلاق میں حلم، تواضع، نصیحت، شفقت، برداشت، موافقت، احسان، مدارت، ایثار، خدمت، الفت، بشاشت، فتوت، کرم، بذل جاہ، مروت، تلطف، طاقت، سکون، وقار، اور جو اس کے ساتھ زیادتی کرے اس کے لیے دعا کرنا، جو ان کی تعریف کرے ان کے ساتھ حسن ظن رکھنا، اپنے نفس کو چھوٹا سمجھنا، بھائیوں کی توقیر کرنا، مشائخ کی تعظیم کرنا، چھوٹے بڑوں پر ترحم کرنا، جو کچھ کسی کو دے دے اگرچہ بہت ہو اس کو کم سمجھنا، اور جو کچھ کسی سے لے لے اگرچہ وہ کم ہو اس کو زیادہ جاننا، یہ سب باتیں داخل ہیں۔ شیخ ابو نجیب کے دہن مبارک سے پھول جھڑ رہے تھے۔ محفل میں ہر شخص اپنی ذات کا احتساب کر رہا تھا کہ اس کے اندر ان میں سے کتنے اوصاف ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین متبسم تھے کہ تربیت کے اس گوشے کی تکمیل کے لیے انہیں یہاں بھیجا گیا ہے۔ ان پر یہ عقدہ جلد ہی کھل گیا کہ یہ خانقاہ تربیت کے کسی ایک پہلو تک محدود نہیں ہے۔ حضرت شیخ ابو نجیب کی محفل میں علماء، ہدایت کے طالب، بزرگ اور علم دین کے متلاشی ہر وقت حاضر رہتے تھے۔ کبھی فقر و غنا پر گفتگو ہوتی، کبھی سخاوت و عطا کا تذکرہ چھڑ جاتا، کبھی تصوف کے طبقات کے بارے میں گفتگو ہوتی۔ خواجہ معین الدین ان نورانی محفلوں کی جان بنے ہوئے تھے، ایک ایک حرف کو اپنے سینے میں اتار رہے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین خانقاہ سہروردیہ کی محفلوں تک محدود نہیں تھے۔ کبھی جامع مسجد میں جا نکلتے، کبھی مزاروں کی زیارت کرتے، کبھی دریا کی سیر کو نکل جاتے۔ درویشوں کی کمی نہیں تھی، نصیحت کے پھول جہاں ملتے چن لیتے۔ ایک روز خانقاہ سہروردیہ میں انسانی اعضاء کے ادب کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ حضرت شیخ ابو نجیب آنکھوں، قلب، زبان اور دیگر اعضاء کے آداب کے بارے میں رطب اللسان تھے۔ قلب کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور تمام مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن رکھے۔ ہاتھ کا ادب یہ ہے کہ بذل و احسان اور اپنے بھائیوں کی خدمت کرے اور ہاتھوں سے معصیت کا کوئی کام نہ کرے۔ آنکھ کا ادب یہ ہے کہ حرام چیزوں کو لوگوں اور اپنے بھائیوں کے عیوب و منکرات و محرمات دیکھنے سے آنکھ بند رکھے۔
ماحول پر اسرار خاموشی کی گرفت میں تھا۔ حضرت معین الدین بھی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اچانک ان کے دل میں خیال ابھرا کہ اب یہاں سے رخصتی کا وقت آ گیا ہے۔ اسی خیال نے حضرت شیخ ابو نجیب کے دروازہ دل پر بھی دستک دی۔ آپ نے حاضرین کو جانے کا اشارہ کیا اور لوگ ایک ایک کر کے اٹھ کر چلے گئے۔ خواجہ معین الدین بھی اپنی جگہ سے اٹھے۔ حضرت شیخ نے چشم ابرو سے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تمام لوگ اٹھ کر جا چکے تھے۔ خانقاہ میں پر اسرار خاموشی پہرا دے رہی تھی۔ دو ہستیاں موجود تھیں اور دونوں خاموش تھیں۔ آخر شیخ ابو نجیب نے اس خاموشی کو توڑا۔ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، تمہیں ابھی بہت کچھ حاصل کرنا ہے۔ حضرت خواجہ کو اپنے کشف کی صداقت پر یقین آ گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ رخصت کا وقت قریب ہے، اسی لیے حضرت شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ یا شیخ، آپ کی دعا کی برکت سے میں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے، میں کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ حضرت شیخ ابو نجیب نے محبت سے آپ کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور دعائے خیر کی۔ عجیب سما تھا، دونوں کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔